بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، جہاں تک نئے پلیئرز کی بات ہے تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں کافی پوٹینشیل ہے، اور کافی پرفارمرز ہیں۔ اگر آپ ڈومیسٹک میں دیکھیں، لمبے عرصے سے ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کی کرکٹ، ڈومیسٹک کرکٹ سب کو پتہ ہے کافی ٹف ہے۔ اگر ہمارے پلیئرز وہاں پہ پرفارم کر سکتے ہیں ینگسٹر، تو اس سے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ پرفارمنس۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ ان کو کہاں پہ یوز کیا جائے، کیسے یوز کیا جائے۔ ہمارے پاس ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کنڈیشنز اس کو سوٹ نہیں کرتی، تو ایز اے کیپٹن آپ کو یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ یار اگر ینگسٹر ہے تو اس کو کہاں پہ یوز کیا جائے، کہاں پہ یوز نہیں کیا جائے۔ اور الحمدللہ اگر آپ دیکھ رہے پچھلے 3 سیریزوں میں اللہ پاک نے اگر ہمیں جتا دیا الحمدللہ، تو اس میں ایک میرے خیال سے ینگسٹر کا کافی رول ہے۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار سارے سینئرز نے پرفارم کیے۔ اگر آپ آسٹریلیا میں دیکھیں، زمبابوے دیکھیں، ساؤتھ افریقہ دیکھیں، تین ٹیموں میں ینگسٹر بھی ہے، سینئرز پلیئر بھی ہے، ان کی کمبینیشن سے الحمدللہ ٹیمیں کافی اچھی ایفرٹ کر رہی ہے اور رزلٹ اچھے آ رہے ہیں۔ اوپر فارم ان فارم آف یہ دونوں ہوتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، مگر اس کا ہرگزم مطلب نہیں کہ وہ پلیئر نہیں ہے۔ ہاں، یہ فارم اوپر نیچے ہوتی ہے، تو الحمدللہ اگر آپ ہماری لڑکے دیکھ لیں، ینگسٹر بھی پرفارم کر رہے ہیں اور سینئر بھی پرفارم کر رہے ہیں، تو اس لیے سب کو رزلٹ نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ نہیں دیکھیے جی، کانفیڈنس کی بات تو جہاں کہہ سکتے ہیں، جیسے اگر آپ بابر اعظم کی بات کریں، شاہین شاہ افریدی کی بات کریں، نسیم شاہ کی افریدی کی بات کریں، تو وہ اتنی کرکٹ کھیل چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کس اسٹیج پہ کیسے پرفارمنس دینی ہے۔ میری طرف سے کانفیڈنس الحمدللہ، میں تو زمانے سے ان سے کھیل رہا ہوں، شاہین سے بھی کھیل رہا ہوں، بابزی سے بھی کھیل رہا ہوں، نسیم شاہ سے بھی کھیل رہا ہوں، باقی جتنے پلیئروں سے بھی کھیل رہا ہوں، تو میری کانفیڈنس کی باتیں بہت کم ان سے ہوتی ہے۔ ہاں، میں ان سے تھوڑی ڈفرینٹ چیزوں میں باتیں کرتے رہتا ہوں، جو میرے سینئر پلیئر جو ہیں میرے بیچ کے، میں ان کا کہہ سکتا ہوں کہ ان سے میں ڈفرینٹ باتیں کرتا ہوں۔ باقی جو جونیئرز ہیں ان کے لیے سچویشن دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کون سی سچویشن میں بالر جو ہے یا بیٹسمین ہے وہ بیسٹ ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ ٹیم کی وہ چیزیں دیکھ لیں، تو ہمارے جو سب کی یہ ایک سینئر جونیئر کے ساتھ، جونیئر سینئر کے ساتھ جو چیزیں کر رہا ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک رزلٹ ڈفرینٹ دے رہا ہے۔ دیکھیں، کلاسین سب کو پتہ ہے کہ میرے خیال سے اگر میری اپنی اوپینین لیا جائے تو کلاسین اس ٹائم دنیا کے سب سے بیسٹ مڈل آرڈر بیٹسمین ہے۔ اور ہم نے اس ٹائم جو دیکھیں، آج کے میچ میں تھوڑی سی 2-3 چیزیں چل رہی تھی۔ ایک تو اگر پچ کافی سیکنڈ ٹائم بہتر ہو گیا تھا، ارلی آن ہمارے اگر بیٹسمینوں نے جس طرح بیٹنگ کی، جہاں پہ بابزی اور سیم ایوب نے ٹائم لیا ہے، اور بلکہ ٹائم نہیں، اس میں پازیٹیو ہمارے پاس رنز آئے، تو وہ بہت ہی پلس سائن تھا ہمارے لیے اس ٹائم، کیونکہ اس ٹائم ان کا سیم ہو رہا تھا۔ جب ہم نے بیٹنگ کی ہے ارلی آن، اسپیشلی جب بابزی اور سیم کر، وہ بہت ڈیفیکلٹ کنڈیشنز تھی، کیونکہ سیم ہو رہا تھا، ویدر بالکل فور کاسٹ ایسا تھا کہ جو سینیریو سارا وکٹ والا تھا۔ مگر بہرحال بعد میں جس طرح پچ نے بیہیویئر چینج کیا اور جس طرح ہمارے بولرز نے بولنگ کی ہے ارلی آن، جس طرح بال بلے پہ آ رہا تھا تو وکٹ لینے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال وہ جب کلاسین نے اٹیک کیا ہمارے اوپر، تو اس ٹائم ڈی ایل کا بھی تھوڑا سا چل رہا تھا، کیونکہ میسیج یہی ملا ہمیں کہ یار وہ شاید فور کاسٹ ہے بارش کی وجہ سے، تو شاید وہ ڈی ایل پہ اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ وہی ایک پلان کیا وہاں پہ 3 فیلڈرز شاہین کے ساتھ، تو اسی فلو میں جو وہ جا رہا تھا، اسی فلو میں اللہ پاک نے پھر ہمیں وکٹ بھی دے دی، کیونکہ ہم نے جو پلان کیا اس پلان میں اللہ پاک نے ہمیں سکسیس دے دی۔ دونوں فارمیٹ ڈفرینٹ ہے۔ کیا کہتے ہیں، T20 فارمیٹ تھوڑا سا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سر اگر اس میں بھی ہم ابھی بھی فی الحال بھی مطلب ایکسپیریمنٹ اس میں ہی ہے T20 میں، اگر آپ دیکھ لیں، کیونکہ ابھی ہمارا فوکس زیادہ او ڈی آئی پر ہے، کیونکہ ہم زیادہ چیزیں او ڈی آئی میں سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے T20 میں سینئر پلیئر ریسٹ کر رہے ہیں، یا کہیں ہم رد و بدل کر رہے ہیں، کہیں بالر کو ریسٹ دیا جا رہا ہے، کہیں ڈفرینٹ جو ہے کمبینیشن کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ساری جتنی بھی چیزیں T20 میں ہیں وہ تو ڈفرینٹ ہے۔ فی الحال اس کو زیادہ بالکل جیت تو ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا کہ جیت نہیں ہے، کیونکہ ایز اے پروفیشنل جب آپ انٹرنیشنل پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں تو ہر میچ آپ جیت کی فوکس میں ہی ہونے چاہیے، مگر آپ اگر جب ایکسپیریمنٹ موڈ میں ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، لمبی چیز کو دیکھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اور جہاں تک او ڈی آئی کی بات ہے، تو الحمدللہ ہماری ٹیم کافی جیل ہے۔ ہم نے پوری ٹیم نے صرف ایک چیز کو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم سے اللہ پاک کیا ڈیمانڈ کرتا ہے ان چیزوں پہ ہم فوکس کریں، اور اللہ پاک ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ہارڈ ورک کریں، دنیا کی سب سے زیادہ ٹیموں سے ہماری ہارڈ ورک زیادہ ہو،
پھر ہمارے پاس اللہ پاک نے غور و فکر کا کہا ہوا ہے کہ تھوڑی سی چیزوں کو گیم اویئرنیس ہمارے پاس آ جائے، اور پھر بہادری مانگی ہے اللہ پاک نے. تو یہ ہے کچھ چیزیں ہم تین یہ چیزیں ہو گئی. آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے پہ رزلٹ چھوڑ دوں. تو رزلٹ کے لیے میرے خیال سے ہماری ٹیم کے اگر آپ سارے پلیئرز دیکھ لیں وہ بالکل ہی ڈفرینٹ اس میں ہے، کیونکہ ہر ایک بندہ، اگر جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ سیم ہو رہا تھا، سیم ابھی اپنے شارٹ پل بھی کھیل رہا تھا، وہ بھی اپنے شارٹ پل کھیل رہا تھا. تو یہ کہ رزلٹ ہم اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں. جس طرح اللہ پاک نے رزلٹ ہمیں دیا ہے، آسٹریلیا میں دی ہے، زمبابوے میں دی ہے، ساؤتھ افریقہ میں اللہ پاک نے رزلٹ دے دی. تو جو چیزیں ڈیمانڈ اللہ پاک ہم سے کر رہے ہیں ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی رزلٹ اللہ پاک پہ چھوڑتے ہیں. اس کے رزلٹ میں اللہ پاک نے ہمیں بالکل ہی مختلف رزلٹ دیا جو ہماری امید ہے انشاءاللہ ہماری قوم اس پہ خوش ہوگی انشاءاللہ.